الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي. صلوات محمد وعلى گرامی، آپ حضرات مسلسل ایام اذاں منا رہے ہیں اور عزاداری امام حسین برپا کر رہے ہیں. خدا سے دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ کے اس انہماک میں اور شوق میں آپ کی اس انہماک کو عالی فرمائے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی جس میں نے آیت کو آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ آ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے. عزیزان گرامی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آیت وہ آیت ہے کہ جو ہمیں کربلا کی یاد دلاتی ہے. کربلا کا اگر مطالعہ کرے، کربلا کو اگر سمجھنا چاہے، اس میں غور و فکر کرے، تو کربلا کو ہم دو رخ سے دیکھ سکتے ہیں. ایک رخ تو وہ ہے کہ جو یہ بتاتا ہے کہ کربلا والے کیسے تھے، کربلا کی شخصیات کیا تھی، جو کربلا میں موجود تھے ان کا مقصد کیا تھا، وہ کیوں آئے تھے، کربلا میں امام حسین کس لیے آئے تھے، عظیم مقصد کیا تھا. اور دوسرا رخ وہ ہے کہ جو سن 61 ہجری کے بعد ہم سے مخصوص ہے کہ ہم کو کربلا کیا سکھاتی ہے، کربلا سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، کربلا ہمیں کیا درس دے رہی ہے. عزیزان گرامی، میں دونوں رخوں کو مختصر سے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کربلا میں امام حسین کیوں آئے، آپ کا مقصد کیا تھا، آپ کا ریزن کیا تھا، کیوں کربلا میں امام حسین نے آنے کے بعد اتنی بڑی قربانی پیش کی، کیوں امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے کی قربانی قبول کی، کیوں آپ نے امام سید سجاد علیہ السلام کا یہ اس مصیبت میں گرفتار ہونا کیوں آپ نے قبول کیا، کیوں جناب زینب نے اپنی بیردائی قبول کی، اور کیوں جناب وہب قلبی نے اپنی بیوی کو بیوہ قبول کیا اور ماں کو محو گریہ قبول کیا. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آنے کے بعد ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے
کیا وجہ تھی کہ امام حسین اور دیگر آپ کے انصار و احباب نے یہ چیزیں قبول کی، یہ مسائل قبول کی، یہ شہادتیں قبول کی؟ عزیزان گرامی، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے، جس مقصد کے تحت ہم کام کرتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام ایک ہوتا ہے لیکن مقاصد بہت ہوتے ہیں. یہ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ اگر کسی کام کے فوائد ہوتے ہیں تو وہی مقاصد ہوتے ہیں. بھائی آپ مجلس عزا میں آنے کے بہت سے فائدے ہیں، اور آپ کا آنا اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کے مجلس میں آنے کے کتنے مقاصد ہیں. لیکن عزیزان گرامی، ایسا بھی ہوتا ہے کہ مقاصد تو بہت ہے، کام بہت، ایک کام کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن کام کرنے والا کام کرتے وقت سارے مقاصد کو ذہن میں نہیں رکھتا. وہ صرف ایک خاص مقصد، ایک خاص اہم اور خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے وہ کام انجام دیتا ہے. تو پھر سوال کربلا کی طرف آنے کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ کون سا وہ اہم مقصد تھا امام حسین کا کہ جس کی وجہ سے امام حسین نے اتنے تمام قربانیاں قبول کی، اتنی پریشانیاں قبول کی، شہادت قبول کی، اپنی جان کو قربان کیا. کیوں امام حسین علیہ السلام نے اتنے سارے مصائب و آلام برداشت کیے؟ کیوں جناب علی اصغر نے 3 دن کی بھوک و پیاس برداشت کی اور پانی نہ ملا، لیکن اس کے بعد بھی، پانی نہ ملنے کے بعد بھی 3 بھال کا تیر ملا؟ کیوں ایسا ہے؟ کیوں مالک کل کائنات امام موجود ہے لیکن وہ سوال یاب کر رہا ہے؟ مالک کل موجودات امام حسین علیہ السلام، لیکن مصیبت و عالم میں گرفتار ہے، خیمے میں آگ لگا دی گئی ہے. اتنے اختیار ہونے کے باوجود بھی کیوں امام حسین یہ سب قبول کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مقصد اہم تھا جس کی بنا پر یہ سب کام ہو رہا ہے. عزیزان گرامی، میں پھر مثال کی طرف آتا ہوں. ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا ایک اہم مقصد ہوتا ہے کہ جو مقصد سب سے بلند ہوتا ہے، اور جب کوئی مقصد بلند ہو، چیز بڑی ہو، ہم جس چیز کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ چیز بڑی ہو، تو اس کو پانے کے لیے اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قربانی پیش کرنا پڑے تو ہم کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بڑی چیز تھی امام حسین علیہ السلام اور کربلا والوں کی نظر میں کہ جس کے سامنے امام حسین کو اپنی جان چھوٹی لگی، کہ جس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کو اپنے اکبر کی شہادت قبول کی. وہ بڑی چیز ہوگی نا. اب سوال یہ ہے کہ وہ بڑی چیز کیا تھی؟ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کا قرآن سے متمسک ہونا یہ بتاتا ہے کہ جب شہادت ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے نوکے نیزہ پر تلاوت کلام الہی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کو قرآن سے کتنی انست. عجیب مرحلہ ہے کہ اتنا بڑا معرکہ کربلا ہو اور حسین اپنا فیصلہ قرآن سے نہ لے. عزیزان گرامی، اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو امام حسین کا جو مقصد تھا وہ کہیں اور سے نہیں تھا، وہ قرآن سے تھا. قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا رضوان ہی سب سے بلند ہے. تو بس تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ وہ اکبر جس چیز کو امام حسین پانا چاہتے ہیں وہ رضوان الہی ہے. یہ اکبر وہ اکبر ہے کہ جس کے سامنے امام حسین کو اپنا اکبر اصغر نظر آیا. یہ اکبر وہ چیز ہے کہ جس کو پانے کے لیے چشمہ اصغر نے بے حد کوششیں کی اور آخر وہ کامیاب ہوئے. یہ اکبر وہ اکبر ہے کہ جس کو پانے کے لیے جناب وہب کلبی نے اپنی ماں کو محو گلیہ دیکھا، اپنی بیوی کو بیوہ دیکھا. یہ وہ اکبر ہے کہ جس کو پانے کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی بے ردائی محسوس کی، اس کو قبول کیا. یہ رضوان الہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رضوان الہی بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ کو اس رضوان الہی کا اندازہ لگانا ہے تو آپ کربلا کو پڑھیے، ایک ایک کی شہادت پڑھیے، ذرا ذرا سے جملے پر غور و فکر کیجیے
تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ رضوان الہی کیا ہے۔ عزیزان گرامی، انعامات بھی دیکھیے امام حسین کا۔ کربلا شروع ہونے والی ہے، امام حسین مدینے سے نکل چکے ہیں، مکہ میں آتے ہیں، عرفے کا دن آتا ہے، امام حسین علیہ السلام سب کو میدان میں لاتے ہیں۔ تبیش ہے، گرمی ہے، ہوا کا جھونکا نہیں ہے، سورج سے گرمی برس رہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی امام حسین انعامات دیکھیے۔ تاریخ نے لکھا، راوی کہتا ہے کہ امام حسین نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کہ جیسے کوئی فقیر امیر سے کچھ مانگ رہا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا رضوان الہی کو پانے میں کتنا انعامات تھا۔ آئیے کربلا کے میدان میں شمر کا کن خنجر ہے، ادھر شمر کا کن خنجر ہے، ادھر وقت آخر ہے، کربلا کی تپتی ریت ہے، امام حسین کا سوکھا گلا ہے، ادھر شمر کن خنجر چلانے کو تیار، ادھر آواز آ رہی ہے سبحان اللہ۔ دیکھیے امام حسین کا مرتبہ، ادھر آواز آ رہی ہے الحمدللہ، ادھر آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ امام حسین 71 لاشوں کو لا چکے ہیں، لاشا لاتے ہیں پھر اجازت دیتے ہیں، پھر لاشا لاتے ہیں، یہ چکر، یہ طواف جو ہو رہا ہے کربلا کا، لیکن اس کے بعد بھی امام حسین کہہ رہے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے، سبحان اللہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بزرگی کا احساس دل میں آ جائے۔ تو دیکھیں امام حسین علیہ السلام کس چیز کو پانا چاہتے تھے، وہ وہی رضوان الہی ہے کہ جس کے امام حسین علیہ السلام اور دیگر احباب و انصار خواہش مند تھے۔ تو یہی کربلا کا مقصد عزیزان گرامی میں خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کربلا کا مقصد جو ہے صرف و صرف وہ رضوان الہی ہے۔ اور کربلا میں جتنے بھی شہداء نے شہادت دی، شہید ہوتے وقت جو ذہن میں تھا وہ صرف یہی تھا کہ رضوان الہی مل جائے، اور ملا بھی۔ قرآن مجید کی آیت اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ لفظ مرضیہ ہے نا، یہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے، یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ ایک صلوات اور محمد وآل محمد۔ اور کربلا میں جن شہداء نے اور کربلا کے بعد جن شخصیتوں نے مصائب و آلام برداشت کیے، وہ یقیناً اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، اور یہ آیت ان کے مقصد کو بیان کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مرد مومن یہ اعلان کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اگر میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی یقیناً قربان ہوتا۔ دوسرا رخ جو آتا ہے وہ ہم سے متعلق آتا ہے کہ کربلا سے ہم کو کیا ملتا ہے، کیا دیکھنا چاہیے، کیا سیکھنا چاہیے۔ تو ایک چیز تو یہی ہے کہ کربلا ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، رضوان الہی۔ دوسرا جو مقصد سکھاتی ہے وہ توکل علی اللہ۔ کربلا میں یہ دو چیزیں بہت اہم نظر آتی ہیں، ایک رضوان الہی، ایک توکل علی اللہ۔ تمام مصائب و آلام گزرے جناب زینب پر، لیکن پوچھا گیا آپ نے خدا کو کیسا پایا؟ فرماتی ہے وما رأیت الا جمیلا، میں نے جمیل کے علاوہ کچھ اور نہیں پایا۔ عزیزان گرامی، ہمارے اوپر فطرت انسانیت ہے کہ جب چھوٹی مصیبت پڑتی ہے تو ذہن میں مختلف قسم کے خیالات آنے لگتے ہیں، لیکن جناب زینب گود کے پاگوں کے لاشوں کو دیکھ چکی ہے، رو چکی ہے، ماتم کر چکی ہے، لیکن اس کے بعد جب پوچھا جاتا ہے کیسا پایا خدا کو، تو کہتی ہے وما رأیت الا جمیلا۔ بس دارو، یہی وہ رضوان الہی ہے جس کو پانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی کی۔ علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالا، جناب علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا، 71 لاشوں کو لاتے ہیں، خیمے میں رکھتے ہیں، بیویاں بیان کرتی ہے، روتی ہے، ماتم کرتی ہے۔ بس زیادہ زحمت تمام چہلو قریب ہے۔ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب یہ اہل حرم کا قافلہ کربلا کی ان لاشوں سے گزارا گیا کہ جو بے سر تھے، جن کے سر کا کوئی پتہ نہیں تھا، سروں کے نزا پہ موجود تھے، جب جناب زینب اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچی ہے تو کیا گریہ کیا ہوگا
رہی اور نہ محبت کرنا رہی. اللہ اکبر. جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے, مدینہ پہنچنے کے بعد ابو حنفیہ آتے ہیں, کہتے ہیں اے آپ کون ہیں, یہ بتائیے آپ کون ہیں. جناب سجاد کہتے ہیں اے چچا آپ نے نہیں پہچانا, میں سید سجاد ہوں. دیکھیے نانا کی امت نے کتنا ستم کیا, کتنا ظلم کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ختم بقضاء